استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. نعرہ رسالت. اوپر چل اوپر چل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار پاک کی جو محفل ہے اس میں شریک ہونا، یہ چند گھڑیاں جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل معرفت کا کہنا ہے کہ یہ زندگی کا حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ اگر کوئی صحیح دل کے ساتھ ان محافل میں بیٹھے اور ادب کے سارے تقاضوں کو وہ سمجھتا ہو، اس پہ عمل کرتا ہو، تو آخرت میں جب جائے گا میدان حشر میں تو اس کو پتہ چلے گا وہی لمحے جو زندگی کا حاصل تھا. کسی نے کہا تھا کہ جو وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسے ہر لحظہ اور دم پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ گھڑیاں، یہ لمحے، یہ مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے. زندگی تو گزر رہی ہے، سب کی گزر جائے گی. حضرت ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ 500 برس پہلے کے ہوئے، بہت بڑے ولی اللہ تھے اپنے وقت میں، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں میری قسمت جاگی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. سبحان اللہ. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں محفل میں گیا ہوا تھا تو وہاں علماء جو تھے وہ آپ کا میلاد بیان کر رہے تھے اور اس طرح کے واقعات بیان کر رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے لوگ سن کے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ وہ خوش ہو رہے تھے تو ہم بھی وہ ذکر سن کے خوش ہو رہے تھے. جب ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کرتے ہیں تو پہلے تو کچھ شک شبہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں دنیا کے فلاں کونے میں، اور مدینہ منورہ اتنی دور ہے، وہاں کیسے پتہ چلتا ہوگا، ہماری یہ التجائیں آرزوئیں کیسی پہنچتی ہوگی. جب سے یہ جو ہمارے ہاتھ میں طوطا ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب اس کے بعد اس طرح کے جو ہمارے وہم خیالات شیطان ڈالتا تو سب دور ہو گئے. ایک غیر مسلم نے ایک آلہ بنایا ہے، چھوٹا سا، ہر ایک کی جیب میں ہے. ابھی آپ جس جگہ چاہیں، امریکہ میں چاہے تو بات کر رہے ہیں سامنے دیکھ کے، کینیڈا سے آپ کسی سے میں، چائنا میں ہو تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں. یہ مادی ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، اور جہاں پہ مادیت کی انتہا ہوتی ہے، فزکس کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے میٹا فزکس کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی جہاں پہ مادیت کی انتہا ہے وہاں سے روحانیت کی ابتدا ہے. اس لیے ہمیں اس عقیدے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم صرف جب خیال کرتے ہیں نا، ایک تو ہے کہ ہم پورا درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد، کوئی بھی درود، جتنے بھی درود پاک ہے کوئی بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم پورا درود پڑھتے ہیں تو خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگا. نہیں، جب ہم اللہم یہ لفظ ہماری زبان پہ آتا ہے تو فوری طور پہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا. اس سے بڑی کیا خوش بختی ہے کہ ہماری بھی حاضری لگ رہی ہے، ہمارے والدین کی بھی حاضری لگ رہی ہے. اور حضور ہم یہ محفل کیوں بناتے ہیں اس پہ بھی ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اب 14.5 صدیاں ہو گئی ہیں. سید عالمی آج صبح میں اپنے چینل 24 پہ جو میں نے پروگرام کیا تو اس کا آج کا عنوان جو تھا وہ تھا کہ قرآن اور صاحب قرآن. تو میں نے وہاں ان کو کہا کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، 29 کے بارے میں ہمیں صرف قرآن میں پتہ چلتا ہے.
باقی ہمیں کسی کا نام بھی نہیں پتا. دنیا میں جو کتابیں آئیں وہ 4 تھیں بڑی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن. قرآن حکیم کے علاوہ باقی تینوں کتابیں جس زبان میں آئی تھی وہ زبان بھی آج موجود نہیں. وہ کیسے آئی تھی، کس شکل میں آئی تھی، وہ پتہ نہیں اس میں کتنی تبدیلیاں ہو گئی. جو 100 سال پیچھے کی آج کی جو کتاب ہے، اس سے پیچھے 100 سال کی کتاب اور ہے، اس سے پیچھے 100 سال کی اور ہے، اس سے پچھلی صدی کی اور ہے، 1000 سال کے بعد پیچھے کی اور ہے. جو پرانی کتابیں ملتی ہیں ان کا موازنہ کریں تو وہ بدلی ہوئی ہے. 1,24,000 انبیاء جو تھے ان پہ صحائف بھی آئے، صحیفے بھی اترے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے چند اوراد تھے جو عراق میں لوگ ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. باقی دنیا میں کسی صحیفے کا کوئی کسی پتہ ہی نہیں چلتا. ہزاروں آئے ہوں گے صحیح، 1,24,000 سے سوچیے نا، اتنے انبیاء کرام ہیں کسی کا نام نہیں پتا. بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو وہ 29 پہ آ کے ختم ہو جائے گا کہ مجھے تو اتنوں کا پتہ ہے، باقی مجھے ناموں کا بھی نہیں پتہ. ایک ذات ایسی ہے 14.5 صدیاں ہوگی اور قیامت تک ان کا نام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت شام قیامت تک ہر دور میں ہر آدمی کو معلوم ہے. جتنی کتابیں ہیں دنیا میں، جتنی کتابیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وہ ساری مثالیں بتاتا. سیمیٹک، نان سیمیٹک ریلیجن، دنیا میں جتنے مذاہب آسمانی ہیں یا غیر آسمانی ہیں. بس ہندوؤں کے قرآن ہیں جو ملتے ہیں، ہندوؤں کی کتابیں ہیں جو ان کی مذہبی کتابیں، جو اوستا ہے وہ آپ دیکھ لیں. جتنی دیگر مذاہب کی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفتوں کا ذکر نہ ہو. اور یہ ذات وہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ نے ہر شے محفوظ کر دی. آج میں نے یہی بات بتائی، میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 وعدے کیے حفاظت کی. پہلا کیا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام میں سے 1,24,000 انبیاء میں سے 315 انبیاء کرام وہ تھے جن پہ کتابیں آئیں، صاحب کتاب تھے. کتنے؟ 315. اور 315 میں سے 4 کا ہمیں پتہ ہے، باقی ہمیں نام بھی نہیں پتا کتابوں کون کون سی کتابیں. لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کی نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. 14.5 صدیاں ہو گئی. آج میرا موضوع تو یہ نہیں تھا اور پتہ نہیں یہ پوسٹل لائف والوں کی وجہ سے اس طرف چل پڑا ہوں میں. دوسری جنگ عظیم سے پہلے 42,000 نسخے جو تھے وہ اکٹھے کیے گئے قرآن حکیم کے، کروڑوں ڈالر اس پر خرچ کیے. مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا مسلمان جہاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب جو ہے وہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تھی. 14 صدیاں ہو گئی، قرآن شریف وہی ہے ہمارا. انجیل بدل گئی، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، دیگر کتابیں بدل گئی، قرآن ویسے کا ویسے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے بچوں والی بات ہے، کتابوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یہ کیسے ہے کہ قرآن وہی ہے. انہوں نے 42,000 نسخے اکٹھے کیے جس پہ اربوں ڈالر خرچ کیا. پہلی صدی ہجری کے قرآن شریف کے نسخے ہاتھ کے لکھے ہوئے، وہ ہرن کی کھال پہ لکھے ہوئے، پتھروں پہ لکھے ہوئے، وہ سارے جمع کیے انہوں نے. جب کاغذ ایجاد ہوا، کاغذ کے جو تھے وہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مصحف تھا وہ میں نے تاشقند میں خود جا کے دیکھا ہے. سینٹرل ایشیا میں گیا تھا 2 سال پہلے، میں نے اس قرآن کو جا کے خود دیکھا جس پہ سیدنا عثمان ذو النورین جب شہید ہوئے ہیں تو ان کے خون کے نشان بھی بالکل تازہ اب بھی نظر آتے ہیں. وہ بھی میں زیارت کر کے ہر صدی کے انہوں نے مختلف قرآن حکیم کے نسخے جمع کیے. اور یہ سارے میونخ یونیورسٹی جو تھی جرمنی کی، وہاں پہ انہوں نے شعبہ قرآنیات قائم کیا. اور 42,000 نسخے ہر صدی کے، آپ سمجھ رہے 200 سال پرانا، 100 سال پرانا، 500 سال پرانا، 7 سال پرانا، پاکستان سے لے لیا، نائجیریا سے لے لیا، سعودیہ سے لے لیا، فلاں سے لے لیا، ساری دنیا سے وہ نسخے جو تھے اکٹھے کیے. اس پہ ریسرچ کا شعبہ قائم کیا. بڑے بڑے دنیا کے اسکالر وہاں تھے وہ جو بٹھائے گئے. جو سب سے بڑا اسکالر غیر مسلموں میں اس کا نام تھا نولدکی. نولدکی اس کا نام تھا. یہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف پہ اتھارٹی سمجھا جاتا تھا نولدکی. اس کو اس کا سربراہ بنایا گیا. جب وہ ساری ریسرچ ہو گئی، بڑے سال لگائے
تو نولدکی نے مضمون لکھا انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کا جو 8th ایڈیشن میں، اس میں مضمون لکھا قرآن، اس نے لکھا آل our efforts have failed to find interpolation in قرآن. ہائے ہم نے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر دیے لیکن قرآن میں ہم کوئی تضاد نہیں تلاش کر سکتے. وہی قرآن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہی قرآن جو سیدنا صدیق اکبر پڑھتے تھے، وہی قرآن آج کے آپ جو بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، 14 صدیوں میں قرآن وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ پڑھتے. سبحان اللہ، سبحان فرق اللہ. بعض نسخوں میں صرف اتنا آیا کہ کہیں اللہ لکھا ہے تو 2 دفعہ الف لکھ دیا ہے، کہیں الرحیم لکھا ہے تو نسخہ وہ جو ایک نقطہ کم ہو گیا، یعنی کتابت کی کہیں غلطی تو ہوئی، ٹیکسٹ آج تک وہی ہے. اس سے بڑا کوئی ثبوت اسلام کی حقانیت کا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. پھر دنیا میں آپ دیکھیں قرآن شریف 600 سے لے کر کوئی 1000 صفحے کی کتاب بنتی ہے، مختلف سائز کے. آپ قرآن پاک دیکھیں، 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے کتنے حافظ قرآن آپ کو ملتے ہیں دنیا بھر میں. دلچسپ بات یہ ہے، میں جب سینٹرل ایشیا گیا تو میں نے انہیں پوچھا کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں، یہاں تو اتنا سخت تھا ماحول کہ السلام علیکم کہتے تھے پکڑ کے جیل میں عمر قید کی سزا دیتے، قرآن کا نسخہ رکھ نہیں سکتے تھے. جو روسی جبر تھا آپ کو پتہ ہی ہے جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں. تو میں نے کہا اس دور میں، اور یہ میں مسجدوں میں اتنی رونق دیکھ رہا ہوں، اتنی برکتیں دیکھ رہا ہوں. آپ کو ایک حیران کن بات سناؤں. میں نے نماز پڑھی ایک مسجد میں اور 7 ساتھی تھے میرے 10-15. نماز پڑھ کے تو میرا ایک ساتھی ہمارے پاس آیا جو قافلے میں تھا، کہنے لگا غازی صاحب یہ مجھے کوئی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ تھا اور ساتھ کہنے کا موبائل یہ پڑا ہوا ہے، تو یہ ایک پرس تھا تو وہ مجھے ملا ہے، انگوٹھی ایک ملی ہے. یہ مجھے تو آتا نہیں، میں انگریزی چونکہ بولتا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نا یہ اعلان کروا دیں. میں نے کہا کہاں سے ملا ہے؟ کہنے کا جہاں وضو کرتے ہیں نا وہاں کو آدمی بھول گیا. میں نے وہ پیسے پکڑے، موبائل پکڑا تو میں امام صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے اسے وہ انگریزی جانتے تھا، میں نے کہا جی یہ پڑے ہوئے تھے چیزیں وہاں وضو والی جگہ پہ، تو یہ کہ کوئی آدمی بھول گیا ہے. تو اس نے کہا جہاں سے اٹھائی ہے نا اپنے دوست کو کہیں وہیں رکھ دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ ہماری مسجدوں میں جب لوگ آتے ہیں نا تو وہ نکال کے چیزیں وضو والی جگہ پہ یا جہاں بھی رکھ دیتے ہیں، یہاں کوئی چوری نہیں کرتا. میں نے کہا ہمارے ملک میں چھوڑ کے دیکھے. مجھے یاد آیا، میں یہ میرا دفتر سامنے ہوتا تھا جو کالم پہ کرتا تھا، تو نماز میں پڑھتا تھا جا کے، یا یہاں پڑھتا تھا جمعہ یا اے جی آفس میں جا کے میں پڑھتا. تو اے جی آفس کی مسجد میں ہم جمعہ پڑھ رہے تھے تو پنجابی میں اتنی بڑی گالی ایک بند رہی، تیری ماں بہن فلانی، اور دوڑا وہ آدمی پیچھے 2-3 اور بندے دوڑے. خیر ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ نماز کے دوران جو گالیاں چالی. انہوں نے کہا جی ایک بندہ سامنے موبائل رکھ کے سجدے میں گیا تو وہ چور اٹھا کے موبائل اس کا دوڑ لگا دیا. اور وہاں یعنی سینٹرل ایشیا میں یہ دیکھیے اسلام جب اندر جاتا ہے صوفیاء کے ذریعے. نقشبندی بزرگ تھے. میں نے کہا یہ مزار کیسے بچ گیا آپ؟ اتنے عالی شان مزار اور کچھ نئی مرمتیں ہو رہی. انہوں نے کہا جو ہی روس نے یہاں حملہ کیا تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اوپر مٹی اور ریت ڈال دی، مزار چھپا دیے اور انہوں نے پہاڑیاں بنا دی. تو وہ جب آئے روسی تو انہوں نے کہا یہ پہاڑیاں ہیں. انہوں نے اوپر گھاس وغیرہ بھی بعد میں اگ گئی تھی. انہوں نے کہا جو ہی ہم آزاد ہوئے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ بیٹا جب کبھی اللہ آزادی دے گا تو اس کے نیچے مزار بالکل سلامت ہے بزرگوں کے. ہم نے مٹی اٹھائی نیچے سے، بزرگ یہ سارے مزار نکل آئے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ قرآن شریف پڑھنا اور یہ باتیں کیسی آپ کی ہیں؟ بعض عادات کمال کی تھی. میں نکلا تو میرے بوٹ تھے اور ظاہر ہے سفر میں تھے تو اچھے بوٹ پہنے ہوئے تھے. میں باہر نکلا تو بوٹ غائب تھے. میں نے کہا یہی کام ہوا ہے پاکستان والے. میں کہا بوٹ ہی غائب ہو گئے ہمارے. باہر نکلے، میں کہا کہ کہاں جائیں؟ مارکیٹ سے جا کے چپل. میں پریشان ابھی کھڑا ہوا تھا تو ایک صاحب وہاں لوکل آئے. میں نے دیکھا ٹائی شائی لگائی ہوئی سوٹ. میں نے اسے انگریزی میں کہا کہ آئی ہیو لاسٹ مائی شوز. تو اسے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ کے بوٹ غائب ہو، آپ ذرا توجہ سے دیکھیں. تو میں نے غور سے دیکھا تو کچھ فاصلے پہ میرے جو تھے وہ بوٹ پڑے ہوئے تھے اور ان کو جو دھول تھی وہ صاف کی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہاں مسلمان یہ کرتے ہیں کہ بعض جمعے کے دن نماز کے وقت جب نمازی اندر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے بوٹ صاف کر کے سیدھے کر کے رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں چوری کا کوئی تصور نہیں. ماؤں نے تربیت یہ کی ہوئی ہے
यहाँ पे कि चोरी बहुत बुरी चीज़ है। ये है हमारे यहाँ जो औलिया अल्लाह थे, उन्होंने ऐसी तरबियत लोगों की थी। और जिस जगह गए, हालांकि बहुत अमीर लोग नहीं है वहाँ पे, सेंट्रल एशिया गुर्बत थी, लेकिन इसके बावजूद जिस मिज़ाज पे गए हाज़िरी देने के लिए, तो बाहर बंदे खड़े हुए हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, क्या बात है, कहना हमसे काबा पी लें, वहाँ काबा चलता है। और काबे के साथ वो लड्डू से होते हैं, वो देते हैं, कोई और चीज़ें, ड्राई फ्रूट वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपको बादाम दे देते हैं, काजू दे देते हैं, फलां कर देते हैं। तो मैं ये बात आपको इसलिए सुनाई कि ये वाहिद दुनिया का, ये भी मौज़ा है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 14 सदियाँ हो गई और दिन ब दिन ये फास्ट ग्रोइंग रिलीजन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक की जो तासीर है, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम फैलता जा रहा है। फ्रांस का सदर मित्रा, उसके पास गए, अनफॉर्चुनेटली अब जो सदर वहाँ का है तो बड़ा जाहिल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी, जो बहुत ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करता है। सदर मित्रा वहाँ का सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट रहा है, आप सब हज़रात जानते हैं, पढ़े लिखे। सदर मित्रा की काबीना की मीटिंग हो रही थी, तो मिनिस्टर गए, उन्होंने कहा जी बड़ा काम ख़राब हो रहा है। उसने कहा क्या? कह लिए फ्रांस में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसका कोई हल निकालना चाहिए। उसने कहा कि क्या हो क्या जाएगा अगर ये इस्लाम फैल रहा है? कोई नहीं, कोई मज़हब है फैल रहा है, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, मैंने सुना है मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं, बड़े बामन होते हैं। उन्होंने कहा जी खतरा ये है कि कल को अगर 51% लोग हो गए, 51%, तो फिर हम क्या करेंगे? तो मित्रा ने कहा फिर मैं ही मुसलमान हो जाऊँ। ये कौन सा मसला है? वो दिन इंशाल्लाह आएगा, इस्लाम दुनिया में छाएगा। और ये फास्ट ग्रोइंग, आप हैरान होंगे, मैं रोना, मेरे आंसू निकल आते थे। मैं चीन में गया हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको कि जुमे को कैसी वहाँ पर रौनक थी, किस तरह लोग वहाँ एक मिज़ार, वो तो कहते हैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास का है, लेकिन ये हज़रत साद बिन उनके साहबी जो हैं वो तो जन्नतुल बकी में मतवन है उनका, लेकिन ये कोई ताबईन में से थे साथ, उनका मिज़ार है। वो एक लंबी तफसील है, मैं आपको नहीं बताना चाहता, इंडिविजुअली कभी बताऊँगा कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा, रूहानी तौर पर कैसे मुझे वहाँ से तलबी हुई। वो एक ऐसा वाक़या है कि आदमी सुने तो उसको रूहानियत पे और दीन पे यकीन आ जाए कि ये इस दुनिया में है। मैं कोई आम अनपढ़ आदमी तो नहीं था जो इस तरह कच्ची बात पे यकीन करूँ। तो वहाँ मैं जब गया, इतना खूबसूरत मिज़ार, वहाँ पे मिज़ारात पे उन्होंने खूबसूरत चादरें डाली और इतना रश कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और वहाँ मीठी खाने की चीज़ें, फलां, लोग आपस में तबरुक तकसीम कर रहे हैं, इतनी आलीशान मस्जिद वहाँ पे देख के आदमी हैरान हो जाए। तो जब उन्होंने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। मैं कहा या रसूलुल्लाह को मान जाऊँ। हर दुनिया के खित्ते में आपके जो है गुलाब और आपके उशाक है। आप ज़रा सोचे ना, मैं 90 में जब गया यूरोप में, 91 में, तो वहाँ 2-2, 3-3 जो जमातें होती थी मस्जिद में, छोटी मस्जिद है, बंदे ज़्यादा पढ़ने वाले। पहले उन्होंने कहा एक ग्रुप पढ़ेगा, फिर वो 10-10 मिनट के वक्फे से होते थे। पहले एक मौलवी साहब पढ़ाते थे, फिर उनके नायब जो है वो दूसरी नमाज़ पढ़ाते। मैं तकरीबन हर साल